بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے مقطع کے متعلق۔ سب سے پہلے اس کا انٹرو پڑھتے ہیں کہ مقطع عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے لفظی معنی ہے کاٹنے کی جگہ، کسی چیز کے ختم ہونے کی جگہ اور انتہا و اتمام کا مقام کے ہیں اس کے معنی۔ اتمام کے مطلب یہ ہے کہ جہاں پہ کوئی چیز تمام ہوتی ہے، انتہا کا مطلب یہ ہے کہ جہاں کسی چیز کی اخیر ہو جائے، تو کسی چیز کے ختم ہونے کی جگہ کے اس کے اختتام کی جگہ، اتمام کی جگہ یا کاٹنے کی جگہ کو کہتے ہیں مقطع، اور یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ اب ہم اس کی تعریف دیکھتے ہیں۔ تو شاعری کی اصطلاح میں غزل اور قصیدہ کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص لاتا ہے، یہ مقطع کہلاتا ہے۔ کہلاتا ہے اس میں ضروری ہے کہ غزل یا قصیدہ کا جو ہے نا اس کا آخری ایک شعر ہونا چاہیے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں شاعر نے اپنا تخلص بھی استعمال کیا ہو، تو پھر شاعری کی اصطلاح میں ہم کہیں گے کہ یہ اس غزل کا یا قصیدے کا مقطع ہے۔ اگر کسی غزل کے آخری شعر میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال نہ کیا ہو تو اسے غزل کا آخری شعر تو کہا جائے گا مگر مقطع نہیں کہا جائے گا۔ اور اسی طرح غزل کے کسی شعر میں شاعر نے اپنا تخلص تو استعمال کیا ہو مگر وہ شعر جو ہے غزل کا آخری شعر نہ ہو تو بھی اسے ہم غزل کا جو ہے نا کہہ سکتے ہیں کہ وہ کوئی شعر تو ہے لیکن وہ مقطع نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر جو ہے وہ ضروری ہے کہ وہ غزل کا یا قصیدے کا آخری شعر ہو۔ تو اس لیے یہاں سے پتہ چلا کہ دو شرائط کا ہونا ضروری ہے مقطع کے لیے، کہ پہلی بات یہ ہے کہ شعر جو ہے غزل کا آخری ہونا چاہیے شعر، اور دوسرا یہ ہے کہ اس شعر میں شاعر نے اپنا تخلص بھی استعمال کیا ہو۔ تو مقطع کے لیے ضروری ہے، دو باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں، یہ دو شرائط لازمی ہیں کہ غزل یا قصیدے کا آخری جو شعر ہے جس میں شاعر اپنا تخلص بھی استعمال کرے، تب ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ مقطع ہے، ادروائز وہ مقطع نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں ادھر کہ کیوں سنے عرض مضطرب مومن، کیوں سنے عرض مضطرب مومن، صنم آخر خدا نہیں ہوتا۔ تو مومن جو ہے یہ بطور استعمال ہوا ہے تخلص کے، اور غزل کا یہ آخری شعر ہے، اس لیے ہم کہیں گے کہ یہ مومن کی غزل کا مقطع ہے۔ اسی طرح ایک اور شعر دیکھتے ہیں کہ حکم ہے سچ بھی کرینے سے کہا جائے ندیم، حکم ہے سچ بھی کرینے سے کہا جائے ندیم، زخم کو زخم نہیں پھول بتایا جائے۔ تو یہ احمد ندیم قاسمی کی غزل کا آخری شعر ہے جس میں انہوں نے اپنا تخلص ندیم استعمال کیا ہے، تو یہ بھی احمد ندیم قاسمی کی غزل کا مقطع کہلائے گا۔ اب ہم چند مقطع کے متعلق جو MCQs ہیں وہ دیکھتے ہیں تو مقطع کے لغوی معنی کیا ہیں جہاں پہ 4 آپشن دیے گئے ہیں، یہ کاٹنے کی جگہ جیم آپشن میں یہ جواب موجود ہے، اس لیے یہ ہمارا جواب ہوگا۔ اور دوسرا سوال ہے اس کے اندر کہ مقطع گرامر میں ہے کیا ہے یہ ہمیں پڑھنا پڑے گا۔ تو ہم نے کہا تھا کہ یہ کسی چیز کے ختم ہونے کی جگہ کو کہتے ہیں یا مقام کو کہتے ہیں، تو مقام کے لیے جو اسم استعمال ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں اس فِ ظرف مقام، تو یہ ظرف مقام ہے، یہ بھی آپشن میں موجود ہے۔ تیسرا کویشچن ہے مقطع کی بنیادی پہچان کیا ہوتی ہے، کہ اس کے لیے 2 شرائط ہوتی ہے کہ ایک تو غزل کا آخری شعر ہونا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ شاعر اس میں اپنا تخلص بھی استعمال کرے، تو جیم آپشن میں اس کا جواب موجود ہے۔ مقطع کہلاتا ہے وہ شعر جو غزل کے آخر میں ہو اور شاعر تخلص بھی استعمال کرے، اس میں بھی جیم آپشن میں اس کا جواب موجود ہے۔ اس کی آنکھوں کو کبھی غور سے دیکھا ہے فراز، اس کی آنکھوں کو کبھی غور سے دیکھا ہے فراز، رونے والوں کی طرح جاگنے والوں جیسی۔ تو ایسے شعر کو کیا کہیں گے ہم، یہ مقطع کہیں گے، کیونکہ اس میں جو ہے یہ غزل کا آخری شعر بھی ہے اور اس میں فراز شاعر نے اپنا جو ہے تخلص استعمال کیا ہے، فراز۔ مقطع کی نشاندہی کرنی ہے کویشچن نمبر 4 میں، کہ کچھ اور ہی ایجاز دکھایا جائے
بے میں ہے جس سر کو غرور آج ہے یہاں تاجوری کا، اور جیم ہے ٹک میر جگہ سوختہ کی جلد خبر لے۔ تو یہ جو ہے میر درد اس نے اپنا اس میں تخلص استعمال کیا ہے، تو یہ جیم آپشن ہمارا جواب ہوگا۔ مقطع کہا جاتا ہے جی ملنے کی جگہ کاٹنے کے والے کو، ہم آواز لفظ کو، یا غزل کے آخری تخلص والے شعر کو۔ تو یہ تعریف کے لحاظ سے جو ہے دال میں اس کا آپشن موجود ہے جواب۔ 8واں کویشچن ہے مقطع کے لغوی معنی کیا ہے جی؟ کاٹنے کی جگہ کے، الف آپشن جواب ہے۔ اصطلاح میں مقطع کیا کہلاتا ہے جی؟ کہ آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ دال آپشن میں اس کا جواب موجود ہے۔ اور سب سے آخر میں جو ہے وہ ہے دل تو میرا اداس ہے ناصر، شہر کیوں سائیں سائیں کرتا ہے۔ اس میں یہ شعر کیا ہے جی؟ مقطع ہے۔